हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आप सब कैसे हो। आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो वैसे मुझे कल बनानी चाहिए थी क्योंकि ये वीडियो है द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाय मौलाना तारिक जमील जी। मुझे तो अभी कुछ वीडियोस देखने के बाद पता चला कि कल जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जी का बर्थडे था, बर्थ डे था। एंड मुझे ना ही इसकी तरह इसका कोई कमेंट आया किसी भी मेरे सब्सक्राइबर का कि आज जो है बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है। तो आप प्लीज़ कोई वीडियो बनाओ। मुझे कोई भी मैसेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये वीडियो मुझे शो हुई थी वैसे कल, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मतलब ऐसे ही हो, है ना, तो मैं फिर से बाद में कभी इसको बना लूँगी। लेकिन अभी मुझे पता चला कि ऐसे था, तो आज हम वीडियो बनाते हैं, वो रिएक्शन में देती हूँ एंड देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील जी ने क्या कहा है इस वीडियो में। लेट्स प्ले द वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। तूफू बिही मशारिकल अर्द व मगारिबहा लियारफू बिस्मिही व नाअतिही व सूरतिही। इस बच्चे को मशरिक मगरिब फिरा दो ताकि कुल कायनात जान ले कि यही है इस कायनात का रहबर, रहनुमा, हादी। मज़त दुहूर फमा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। ये मुतनब्बी ने ना सैफुद्दौला को बेवकूफ़ बनाया था। तो उसमें एक शेर था कि ज़माना करवटें बदलते 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 थक गया और सैफुद्दौला जैसा कोई ना आ सका। मैं यहाँ फिट करूँगा मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई ना आ सका। फिर जब वो आए तो ज़माना फिर आजिज़ आ गया कि इस जैसे को दोबारा पैदा कर सके। तो उसने तो सैफुद्दौला से पैसे लेने थे। तो ये शेर कायनात में सिर्फ मेरे नबी पे फिट आता है। मज़त दुहूर फमा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। जब वो आए तो फिर कायनात आजिज़ हो गई। अजतन साओ अन यलिदना मिस्ल मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक़ बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाऊर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर कहीं मसजूद शजर। क्यों ज़िया कार बनो सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महव ग़मे दोष रहूँ। नाले बुलबुल के सुनूँ हमा तन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए भेजा, सारे इंसानों के लिए भेजा, सारे जिन्नात के लिए भेजा, जानवरों चरिंद परिंद के लिए भेजा। आपकी छोटी सी उम्र थी, पत्थर के पास से गुज़रते थे, आवाज़ आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप दरख्त के पास से गुज़रते थे, आवाज़ आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरब के ताजरों का काफ़िला शाम जा रहा था, तो वो ज़रका में उतरा। ज़रका बहुत बड़ा शहर है, वहाँ एक राहिब रहता था बुहैरा। उसकी नज़र पड़ी आप पर, हज़रत अबू तालिब उनको साथ लेकर गए थे। तो कहने लगा तुम्हारे काफ़िले का सरदार कौन है? उन्होंने कहा ये अबू तालिब का, तुम्हारी कल दावत है।
کہ تم نے پہلے تو آج تک نہیں کیا، ہم یہاں سے گزرتے کا ایک کام ہے۔ اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام۔ اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنو کھوا رہے نے تو تنو کہیں پوچھنا ہے، بلاؤ اسے۔ اب آپ کو بلایا گیا۔ جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا۔ تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا، لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ کہ یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں، مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، شفا ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو لیا گود میں۔ آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت، ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے، پھر گندگی نکلتی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا۔ جب آپ جو باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنے پڑی۔ اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا ماں کے پیٹ سے، ختنہ کروا کے نہیں آئے۔ اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا۔ تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی اے کی بنی۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چہار طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا۔ یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے قصے انہوں نے بتائے ہیں پرافٹ محمد کے جنم کے سمے کے۔ تو جب ان کا مطلب جنم ہوا تو ہم نے سنا ہے کہ جیسے جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو اس کی جو نابی ہوتی ہے ماں کی آن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اس کو کینچی سے کاٹنا پڑتا ہے، اور بہت عجیب سی بدبو آتی ہے جب بچہ مطلب ہوتا ہے نا، باہر نکلتا ہے تو۔ لیکن ان کے ٹائم تو خوشبو پھیل گئی ساری جگہ، اور وہ جو کاٹنا پڑتا ہے وہ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے، مطلب سب کچھ پہلے سے ہو رکھا تھا جو بھی ہم سب کرتے ہیں اس ہونے کے ٹائم۔ اور ان کو دیکھ کے ہی جب وہ کسی اس میں گئے ڈیرے میں گئے تو وہاں پہ کہتے یہ کون ہے؟ وہ کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتے نہیں تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ جو ہے مر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں کچھ ڈورے ہوں گے نا، وہ مطلب ایسے ہیں پرماننٹ، میں یہ شبد یوز کر رہی ہوں، وہ ہیں کہ ایسے ہی مطلب سفر سے ہو کے آیا تو ایسے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی ہیں لاسٹ، تم ان کو لے جاؤ یہاں سے، کہیں یہ یہودی نے دیکھا تو ان کو مار نہ دے۔ تو یہ پروفٹ محمد کی سٹوری تھی جو کہ بہت اچھی لگی مجھے، سننے میں بہت مزہ آیا۔
ہوپ سو آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سو بائے بائے ایوری ون.